یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس دین میں کمالات کی دو قسمیں ہیں، اور کوئی بھی کمال ان دونوں ہی قسموں میں رہ کر حاصل ہوگا۔ اس کے لیے جس کے لیے صوفیہ نے اصطلاح بنائی تھی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ، اب اس کو دوسرے لفظوں میں اگر قانونی لفظوں میں کہیں تو فنا فی السنہ اور فنا فی القرآن، یہ دو ہیں۔ حضرت ابوبکر فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فنا فی اللہ، اور یہ دو آخری درجے پہ ہیں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے سب سے بڑے معجزات یہ دو ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر کا خیال بھی وہی ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتا تھا، اور عمر کا قول وہ ہوتا تھا جو اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ مرتبے بہت بڑے ہیں۔ بحر گوہر کے بغیر، چشم نظر کے بغیر، دین عمر کے بغیر، یہ مرتبہ ہے ان کا، اور بخدا یہ مرتبہ ہے۔ جس دین میں عمر نہیں وہ دین اندر سے خالی ہے، وہ نبوت ناکام ہے جو عمر کو پروڈیوس نہ کرے۔ ختم رسالت کی سب سے بڑی دلیل عمر ہے کہ محیط ختم رسالت تیرے گوہر پہ سلام، جو انہوں نے کہا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، وہ یہ ہے کہ ختم رسالت کتاب اللہ میں ڈھل گیا، اب کوئی کتاب نہیں ہے۔ گو محیط ختم رسالت تیرے گوہر پہ سلام، عمر پہ سلام۔ اور یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی حصار میں، وہ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں کمال اور شدت کا نتیجہ یہ ہے ان کی طرف سے شدت کا کہ ان دونوں کے نام پہ کوئی گمراہی نہیں پھیلی، ان دونوں کی شخصیتوں میں کبھی غلو نہیں کیا گیا، کہیں بھی نہیں کیا گیا۔ یہ حفاظت کی مہر لگی ہوئی ہے ان پہ، ورنہ کیا غلو نہیں کر سکتے۔ فتح ایران پہ اگر میں امیر انیس کی طرز کی شاعری کروں تو وہ المیہ بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فتح ایران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کو قابل یقین بنا دینے والا کارنامہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ ماننا آسان ہو گیا کہ اسلام عالمگیر دین ہے، یہ صرف عرب کے لیے نہیں تھا۔ تو اب میری ویسے گزارش یہ ہے کہ اب کیونکہ توازن بہت بگڑ گیا ہے، اور تو اب جیسے ان حضرات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن خلیل اللہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بشارت ہے کسی کو؟ یعنی کہ اللہ خلیل ہے، یعنی خلیل اللہ ہی کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر مخلوق کے لیے بھی اجازت ہوتی تو ابو بکر کو بناتا۔ خلت کہتے ہیں جہاں کوئی پردہ نہ رہ جائے، تو وہ مطلب اب یہ لوگ ہماری احسان فراموشی ہوگی، دین کے کیریئر یہ لوگ ہیں۔ اگر اب شیخین نہ ہوتے نا تو دین عرب میں بھی نہ رہ جاتا۔ اور پھر انکسار دیکھیے، چاروں خلفاء میں سے دو تھے جو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، وہی یہی دو۔ چاروں میں دو یہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی فخریہ لفظ بھی نہیں کہا،
جب کاملین میں موازنہ ہوتا ہے نا، سب کامل لوگ ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے بے نفسی کس میں زیادہ ہے اور بالکل بے خودی کس میں زیادہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ کو بتانے پڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے کہنے سے۔ تو یہ رنگ ان دو میں آیا نا کہ اپنی دنیا میں، اپنی معاصر دنیا میں سب سے طاقتور آدمی وہ کہے یا اللہ بھائی ہڈیاں کڑکڑا رہی ہیں اٹھا لیجیے، وہ کہے کہ کوئی کچھ نہیں ہے، سب برابر ہے، وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، عربیت کو دین سے باہر کرو۔ اب معلوم ہے ان کا جو احسان ہے امت مسلمہ پہ وہ یہ کہ عربی لباس چھڑوا دیا انہوں نے غیر عربوں سے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دین عربی ہے صرف۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مطلب اپنے آپ کو ایک انتہائی باروب شخصیت، جو شروع سے باروب ہے، ایک انتہائی باروب شخصیت لوگوں کو اپنے اوپر اعتراضات کر دینے کے لائق بنا دے، تو اس سے بڑھ کے کون سی فضیلت ہے؟